बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हज़रत अमीर हमज़ा के एक शानदार वाक़े से मुतल्लिक़ है, जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। माँ की तरफ से ये ताल्लुक़ था कि उनकी वालिदा हाला बिनते वहब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना की चचाज़ाद बहन थी। पूरा सिलसिला नसब ये है हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसी। इस नस्बी ताल्लुक़ के अलावा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके रज़ाई भाई भी थे, यानी अबू लहब की लौंडी हज़रत सौबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों को दूध पिलाया था। सन में हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बरस बड़े थे। शमशीर जनी, तीर अंदाजी और पहलवानी का बचपन ही से शौक़ था। सैर व शिकार से भी गैर मामूली दिलचस्पी थी। चुनांचे ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मशगले में बसर हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद हसीन व जमील थे। आपकी खूबसूरत पेशानी, दरमियाना कद, छरेला दुबला पतला बदन, गोल बाजू थे। आपको शायरी से भी शगफ था। मक्का की मवाख़ात में हज़रत खैरुल अनाम के महबूब ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लामी भाई करार पाए। उनको हज़रत ज़ैद से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि ग़ज़वात में तशरीफ़ ले जाते तो उन्हीं को हर किस्म की वसीयत कर जाते थे। हज़रत अमीर हमज़ा की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम से मोहब्बत बहुत गहरी थी। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको इसी बारे में एक वाक़या सुनाता हूँ। दावत तौहीद की सदा गो एक अरसे से मक्का की घाटियों में गूंज रही थी, ताहम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सिपाही मंच को इन बातों से क्या ताल्लुक़। उन्हें सहरा नुर्दी और सैर व शिकार से कब फुर्सत थी जो शिर्क व तौहीद की हक़ानियत पर गौर करते। लेकिन खुदा ने अजीब तरह से उनकी रहनुमाई की। एक रोज़ हस्बे मामूल शिकार से वापस आ रहे थे कि कोहे सफ़ा के पास पहुँचे तो एक लौंडी ने कहा, अबू अम्मारा, काश थोड़ी देर पहले तुम अपने भतीजे मोहम्मद का हाल देखते। वो खाना काबा में अपने मज़हब का वाज कर रहे थे कि अबू जहल ने निहायत सख्त गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह सताया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब न दिया और बेबसी के साथ लौट गए। ये सुनना था कि रगे हमीयत में जोश आ गया, तेज़ी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े। उनका कायदा था कि शिकार से वापस आते हुए कोई राह में मिल जाता तो खड़े होकर ज़रूर उससे 2-4 बातें कर लेते थे। लेकिन उस वक्त जोश इंतकाम ने मग़ज़ूबुल ग़ज़ब कर दिया था। किसी तरफ मुतवज्जे न हुए और सीधे खाना काबा पहुंचकर अबू जहल के सर पर ज़ोर से अपनी कमान दे मारी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। ये देखकर बनी मखज़ूम के चंद आदमी अबू जहल की मदद के लिए दौड़े और बोले, हमज़ा शायद तुम भी बददीन हो गए। फरमाया, जब उसकी हक्कानियत मुझ पर ज़ाहिर हो गई तो कौन चीज़ उससे बाज रख सकती है। हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं सब हक है। खुदा की कसम, अब मैं उससे फिर नहीं सकता। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। और अबू जहल ने कहा, अबू अम्मारा को छोड़ दो, खुदा की कसम मैंने अभी उसके भतीजे को सख्त गालियाँ दी हैं। ये इस्लाम का वो ज़माना था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकन बिन अबी अरकम के मकान में पनाह गुज़ीन थे और मोमिनीन का हल्का सिर्फ चंद कमज़ोर नातवां हस्तियों पर महदूद था। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इजाफे से दफ़तन हालत बदल गई और कुफ़ार के मुतलकुल अनान दस्त दराजियों और ईज़ा रसानियों का सद्देबाब हो गया, क्योंकि उनकी शुजाअत व जानबाजी का तमाम मक्का लोहा मानता था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद एक रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आस्ताना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तक दी। चूँकि शमशेर बकफ थे इसलिए सहाबा कराम को तरद्दुद हुआ, लेकिन उस शेर खुदा ने कहा, कुछ मुज़ायका नहीं आने दो। अगर मुखलिसाना आया है तो बेहतर, वरना उसकी तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। गर्ज़ वो अंदर दाखिल हुए और कलमा तौहीद उनकी ज़ुबान पर था और मुसलमान जोश मुसर्रत से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत किया करते थे। हिकायत मोहब्बत के इज़हार के अंदाज़ जुदागाना होते हैं। एक दफ़ा एक जानसार सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरे घर लड़के की विलादत हुई है, उसका क्या नाम रखूं। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ لو۔ پیارے دوستو، اب آپ کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش والا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیں، تو کچھ ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے، دیکھیے۔ آپ نے جو اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور اس منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ محترم ناظرین، آپ کو حضرت جبرائیل کے وصف سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کا اندازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے، اس نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا۔ آپ کے مختلف القاب میں ناموس اعظم، روح اعظم، روح القدس اور روح الامین وغیرہ شامل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے آتی رہی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ امید ہے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان سے بخوبی آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ یہاں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ غزوات میں بھی انتہائی بہادری سے لڑتے تھے۔ اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خداداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلے اسلامی لشکر کی قیادت انہی کو عنایت ہوئی اور 30 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مڈ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کشت و خون واپس آئے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے تو سن غیرت کے لیے تازیانہ کا کام کیا اور جوش انتقام سے برانگیختہ ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے صبا نے بڑھ کر مبارزت طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شمشیر خار اشکاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے صبا، اے ام انمار، مزغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا؟ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے ٹڈی دل میں گھس کر پشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تہ و تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن معتم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام کے لیے خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلہ میں آزادی کا لالچ دلایا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھاٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی حندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلح رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ پاک، حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ حضرت امیر حمزہ 15 شوال کو شہید ہوئے اور شوال کی 15 تاریخ ہی غزوہ احد کی فتح کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحشی کو بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ بولے، حضور کہ جو کچھ معلوم ہوا وہ صحیح ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ غرض اسی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مسلمہ کذاب پر فوج کشی ہوئی تو یہ بھی اس میں شریک ہوئے کہ شاید میں اس کو قتل کر کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقصان کی تلافی کر سکوں۔ چنانچہ وہ اس ارادے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی ذات سے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا اس سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کا فیض نصیب فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔